بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. اللہ تعالیٰ نے دو گروہ بنائے ہیں، ایک جنتیوں کا ایک دوزخیوں کا. اور سب کو وضاحت فرماتے دیکھو یہ عمل کرو گے جہنم کا راستہ ہے، یہ عمل کرو گے جنت کا راستہ ہے. پورے واضح طور فرما دیا. وہی چیز مبہم نہیں رکھی، لیکن ہم مسلمان ہو کے نہ تو جانتے ہیں نہ کوشش جاننے کی، منمانی کرتے ہیں. اتنی گھنونی بات ہے کہ منمانی کرو گے مالک کو ناراض کرو گے، کیا ٹھکانا ہوگا تمہارا. محدود زندگی تم نے بڑی کاوشیں کی، بڑی کوششیں کی، رات دن نہیں کر دیا، اور آخر کے لیے کیا کیا تم نے. آج پھر ہو رہا ہے کہ دین خدام آپس میں لڑائی جھگڑے مبتلا ہو گئے. یہ اللہ کا خیر ہے، بھی اللہ سے ڈرو. جہاں دین کی دعوت دی جا رہی ہو، دین کی طرف تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ادھر تو سم ہو رہی ہے. یہ کون سی بات ہے عقل مندی ہے؟ یہ مرض صلاح امت آ گیا، یہ کیسی خام مسائی ہے. تقابل کیسے تم نے کیا کام میں لوگوں؟ شاید دین مقصد ہے، اسی لیے قوم پہ کیسا عذاب ہو رہا ہے. دوسری قوم جو اس سے مخالف ہے ان میں اتحاد ہو رہا ہے، اور ہماری قوم میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. یہ رونے کا مقام ہے. ہر جگہ دیر وزیر بنا رہے ہیں، فرقے بازی شروع کر دی. یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے. وہ جو ہے وہ تو متحد ہو رہے ہیں اور ہمارے انتشار ہو رہا ہے. قوم پہ یہ بھی عذاب اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا چاہیے. مسلمان ہو کے آج کل یہ خزر بے حائی ہوتا رہا ہے، حلال حرام تمیز بالکل نہیں اس کو، تو خیانت تو بے پناہ ہونے لگی، چونکہ ان کو تعلق مالدار نہیں ہوا، نہ سمجھ کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آ رہا ہے. اللہ پناہ میں رکھے. تو طبیعت اور شریعت جو چل رہا ہے، طبیعت جو ہے اللہ نے بنائی ہے، شریعت اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے. لیکن حکم دیکھو، طبیعت تو تم تابع کر دیں شریعت میں، شریعت کا حکم دے اس پر عمل کریں گے. منمانی کرتے ہیں ہم لوگ. وہ آنا ہے میری بات مانو، بس یہی کہا میری بات مانو. یہ کیسی بات ہے؟ شریعت کے بہت سے دریات ہیں، سب دین کی دائی ہے، سب دریات ہیں دین سے متوجہ کرنے والے. ان میں سے مسئلہ بھی یہی ہے اور اہم رکن ہے یہ شریعت کا. کون عمل کرتا ہے اس کا؟ ہاں مسئلہ ہے، چھیڑ مت کرو. ان اللہ مجرم کہنے والا ایک مسئلہ کچھ چھپا دے یا غرض بن کر دے، سخت وعید اس کے بارے میں ضرور وضاحت کرو. گورنمنٹ پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسے ہر چیز لکھ دے قانون کے اندر، یہ چیز ہے سب کوئی غلطی سزا ملے گی. مجھے معلوم نہیں، میں پہلے لکھ دیا ہے، وہاں پہ اپیل کرتے رہو، کچھ سننے والا نہیں. اور شریعت کے بارے میں اچھی اور شامت کرو. کتنی خیانت ہو رہی امت کے اندر، وعدہ خلافی عام ہو گئی، جھوٹ بولنا عام ہو گیا، غیبت عام ہو گئی. کیسے تم فلاح ملے گی؟ کامیاب نہیں ہو گئے. کامیابی کا مدار اطاعت پر موقوف ہے. اطاعت شریعت کر دو، شریعت کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو صبح کے شام تک اعمال کو دیکھو کہ ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں. شریعت موافق یا مخالف، خود جائزہ لو. یہ کسوٹی ہے، انسان نفس ہے، اس کو پرکھو. حکم ربی کتنا پامال ہو رہا ہے، کتنی نمازیں غارت ہو رہی ہیں. اس کو تو چلو فرائض جو تھے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اس سے سخت و اجزاد وعید آئی ہے حقوق العباد پر. وعدہ خلافی کرنا، پیسے روک لینا، اور انہی میں سے ایک اور نیا عمل شروع ہو گیا ہے. ملازمت میں لوگ میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، سخت جرم ہے یہ. اس لیے کہ تم نے ان کو کون سی تمہیں بیماری تھی، ایک تو کہتے ہیں بیماری تھی لے لیا تو ہے، عام تو پھر چھٹی کیسے بھاگے، میڈیکل لیو لے لو. یہ عام مرد ہوا مسلمان دادا اس وقت ہے. وہ ہے ایک صاحب تھے، اس میں تو مفتی پاکستان نے صاف صفا دی، میری فلاں جانا ہے، اور عقابے گئے نہیں کہ میں نے میڈیکل لیو لے لی، میں نے میڈیکل لیو لے لی. کیا بیمار ہے؟ کہ میں تو نہیں، اس میں میں نے بڑھ جائے گی، ویزا بڑھ جائے گی اس میں.
ان کا معلوم نہیں کتنا جرم ہے یہ ہوتا ہے. یہ ہم مطلع ہو گئے, جا رہے ہیں دین کے کام کے لیے نکلے ہیں اور دفعہ دے رہے ہیں دوسری کے, میں بیمار ہوں یا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. ایسا ان اللہ مجرم یاد رکھو, ہر جگہ قانون, لیکن اس کو کون کہے. اس میں ایک ہوتا ہے فرصت کو آغاز نہیں ماننا, تب تو تم کام نہ لوگو, دین کی شاد میں نکلو, کوئی حرض نہیں, ثواب ملے گا. کام کی اوقات دین میں لگو گے, چلو گے, گنہگار ہو جاؤ گے. یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے آئے ہیں, جو وقت بتائیے تعلیم کا واجب ہے پڑھنا, چھٹی میں کہیں جاؤ, کوئی حرض نہیں, وقت پہ آ جاؤ. اور کتنے لوگ بہانے بازی کرتے ہیں, یہ کون سی وہ ہے, یہ کون سی شادی دین ہے, مسئلہ سے خلاف کر رہے ہیں, سواب نہیں ملے گا ان کو. کتنے دھوکے ہو رہے ہیں اس قدر. ہر جگہ قانون رہتے ہیں, جو کام کہیں جب تک پورے متعین مدت کر لو تم پھر آ سکو, خوب کرو کام, ثواب ملے گا تم کو. کہ میں نے دین سیکھا, میں دین اور تم کو بتاتا ہوں, ثواب ملے گا. تو اس لیے امت جو ہے اس پریشانی میں مبتلا ہو گئی. ہر طرف بلائے مصیبتوں کو ہجوم ہے, نوکری نہیں ملتی اور جہاں جاتے ٹھکرائے جاتے ہیں. مسلمان ہو کے تم نے دھوکے بازی کی, ہر کام ہی ہو رہا ہے. ایک نیا کل اطلاع کی, جانور کو توڑ کے بیچتے ہیں, ہوتا ہے اسے پانی پلائیں گے تو ظاہر زبردست مر جائے گا. اور چونکہ نیا معاملہ تو انہوں نے پھر مفتی صاحب بتایا کہ تحقیق کی گئی بالکل درست نہیں ہے. مرغ کے بارے میں تو ہے چونکہ سانس لیتا رہتا ہے, وہ جانور جس کو باقاعدہ بکرے پہلے خوب کھلائیں گے, پلائیں گے, پانی پلائیں گے, پھر توڑواتے ہیں اس کو. یہ بکرا توڑو, ظاہر زبردست مر جائے گا اس کا. یہ دھوکہ نہیں ہوا. مسلمان عام طور قربانی نہیں ہو رہا ہے آج کل, جانور ایسے بیچ رہے ہیں. کیسے مسلمان جو بیچ رہا اس نے دھوکہ دیا, گنہگار ہوگا وہ. خود یہ جو اس کو صاحب ہوتے ہیں, آپ سے مجھے پھیپڑا چاہیے تو کرتے ہیں جیسی نگارہ سے پائپ ہوتی ہے, اس کا پانی بھر دیتے ہیں. پھیپڑے کا وزن پاؤ بھر, پانی بھرے 1 کلو ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جب پکانے بیٹھتے ہیں تو بالکل تو تھوڑا ہو جائے گا. تو میں نے کہا دیکھو تم سے پانی والے نکالے نا, ہم پورے پیسے دیں گے, میری بکری ہو جائے گی, وزن زیادہ ہو گیا اس کا. یہ مسلمان ہے, اور یہ مسلمان ہی سب کر رہے ہیں آج کل, چونکہ دین کو جانتے نہیں, شریعت کو جانتے نہیں. یہ پورا اسی لیے اسی عمر میں مبتلا ہے. سودی لین دین عام ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر, وعدہ خلافی, دھوکے بازی, جتنے دھوکے دے رہے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کے یہاں بہت تاجر بھی تھے, لیکن دیانت مشہور تھے ان کے لیے. ایک کپڑے میں عیب نکل آیا تھا, بہت بار عمدہ تھا, قیمتی بہت تھا, لیکن عیب ہو گیا تھا. انہوں نے اس کو الگ کر دیا تھا. تو لیکن سے گاہک آیا تو انہوں نے مال مانگا, تو فوراً ملازم معلوم نہیں تھا, اس نے دیکھا جو پیسے پہلے کے تھے وہ اسے بتا دیا. تو دیکھ چلے, وہ ادھر چلے, وہ نماز پڑھ کے ہوا ہے, پھر کہاں سے خریدا تم نے, فلاں دکان سے. کتنے میں لیا, اتنے میں لیا. جو بہت اس نے کہا دینے والے کہ میں تو بہت سستے سے ایڈوانس کے پیسے ملے, بہت اچھی چیز مجھے مل گئی. اچھا میرے ساتھ آ جاؤ. پھر لے گئے دکان پہ, اس کو معلوم نہیں اس سے عیب ہے, اس لیے اس کو رکھ کرنے معلوم نہیں تھا. یہ تھے جانبداری. اچھا کہتے کیسی دکان چلی تمہاری, اتنا دھوکہ دے مسلمان, جتنی جگہ ہے ویسے ناپتول میں کمی کرے مسلمان. پوری منڈی علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے سمے دھوکے خوب ہو رہے ہیں. یہ ہے کیونکہ کی وجہ, اور اس سے لوگ پریشان ہے ہمیشہ. اولاد نافرمان, گھر والے نافرمان, برکت ہوتی ہی نہیں. کیسے برکت ہوگی؟ تو اس لیے جتنا تم مالک سے لو لوگا ہوگا, ڈر پیدا ہو جائے گا. جتنا ڈر پیدا ہوگا اس کے کام میں انتخاب پیدا ہو جائے گا. آج امت پہ اسی لیے عذاب جو آ رہا ہے, اسی لیے آ رہا ہے. مالک سے ڈرنا دو ہی کرے, اللہ بچا دیجیے.
کوئی گھر جو ہے محفوظ معمول نہیں ہے. اور یہ مختلف جگہوں کے مختلف احوال پیدا ہو جاتے ہیں. بڑے ادارے میں بھی گھروں میں جگہ شروع ہو گئی, ایک دوسرے پہ چیتے کسنا, الزامات کی عائد کرنا. ایک بڑے ادارے بتا رہا ہوں جو دینی کہلاتے ہیں. یہ کون سی ادارہ ہے؟ یہ پوری دنیا مشہور ہے, لیکن یہ کام کیسے کیا؟ کیوں تذکیہ نسل نہیں کیا انہوں نے؟ ہم بیت تو ہوئی ہے, میں فلاں سے بیت ہوں, بیت کے مقصد کو نکھار پیدا ہو. یہ جھوٹی بیت ہے, یہ کوئی کام کی نہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. وہ مجرم ہو جائے گا میدان میں سے شیخ پکڑ لے گا ان کو. میں تم کو تباہ کرائی تھی ان چیزوں کے ساتھ, تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ تو شاید مریض ہو گیا. ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ نسخہ لکھنا, دوا تجویز کرنا, پرہیز بتا, بس کام ختم ہو گیا اس کا. بیت کسی مقصد سے جو اعلیٰ درجے سے خراب کر دیا اس کو. اصلاح نفس ضروری ہے, نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے. آج اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اصلاح نفس کے لیے آج کل یہ خانہ بالکل سرد ہو گیا, اس لیے ہر گھر پریشان کن ہے. خود وہ بھی تشریف رہتا ہے. اللہ والے بڑے مگان رہتے ہیں, ان کو کوئی تشریف ہوتی ہی نہیں, صرف چونکہ مالک سے رجوع کرتے ہیں. جتنے مالک سے رجوع کرو گے کبھی پریشان نہیں جائے گے. اور مالک ہے وہ, ان سے بات رجوع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. زبان پہ تو اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے, لیکن عمل کیوں نہیں کرتے تم؟ ان کی تم نافرمانی کرتے ہو, بغاوت کرتے ہو, شریعت سے دور ہو رہے ہو اور دونوں سے قریب ہو رہے ہو. ملک سے کہاں جاؤ گے؟ ملک تو یہیں رہے گا, تم نہیں رہو گے. پہلے یہ جذبہ تھا کہ ہم کو ملک نہیں چاہیے, ہم کو ارشاد دین چاہیے, احکام الہی کو چاہیے, یہ تھا پہلے. آج ہم لوگ ملک کے لیے کہتے ہیں خوریزی ہو رہی ہے. ملک تو اللہ ہی کا ہے, جس کو چاہے اللہ عطا فرماتے ہیں, ان کی قبضہ قدرت میں ہے. اسی لیے تو شقاوت اور سعادت دو چیزیں ہوتی ہیں. سعادت کون ہے؟ جنتی ہے. شقاوت کون ہے؟ جہنمی ہے. اور دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. ایک جنت جائے گا, ایک جہنم میں جائے گا. اختیار دے دے گا تم جس کو چاہے لے لو. جنت کے لیے شرط ہے کہ انہیں عمل کرو تو ملے گی, ورنہ نہیں. ایک تو اعمال کے پھل ہے, ایمان, اعمال صالح. اور جہنم میں کوئی ضرورت نہیں, جب چاہو چلے آؤ جہنم کے اندر, کوئی شرط ہے ہی نہیں. جہنم میں کوئی وجہ نہیں, کوئی قید نہیں, جب چاہو چلے آؤ, گناہ کرو چلے آؤ جہنم میں. جنت کے قاعدے مقرر کیے, ان چیزوں پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی. تو جب جنت ملے گی تو اس کے لیے عمل بھی کرنا پڑے گا. ایسے نہیں بیٹھے یا تو سیدھے بیٹھو, یہ ٹھیک ہے الگ سے بیٹھو. کسی کو دھکا دینا, کسی کے اوپر کرنا ہی منع ہی ہے. اپنے یوں کر کے بیٹھے ان کو عزت نہیں ہو رہی. یہ چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کے جو چیزیں ہیں, دینداری ہم سے بہت ہو رہی ہے, یہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. اسی لیے تسکین نسل ذہن ہے. آج امت میں انتشار کیوں پیدا ہو گیا؟ تسکین نسل نہیں کرتی. جہاں دیکھو انتشار شروع ہوگا, کیسے ہوا؟ تمہارا نس غالب آ گیا, تم نس اصلاح نہیں کی, کیسے بدرختہ ہو گئے, مجتہد ہو گئے. مجتہد ہو نس پر, شیطان پر کس سے مجھے ہو گیا. تو دو چیزیں ہیں, طبیعت اور شریعت. طبیعت جو ہے اللہ تعالیٰ منائی, پھر اللہ تعالیٰ منائی ہوئی. یہ فرمائے دو کو اس کو تابع کر دو. طبیعت جو ہے وہ نیچے, پھر اوپر, تحت اور فوق. آج امت کے اندر یہ چیز منمانی ہو رہی ہے, نس پرستی ہو رہی. جو طبیعت پہ جو چیزیں کر لیا, حکم ربی پامال ہو رہے ہیں. ان اللہ مجرم ہے. کیسے دعوت کی تم نے؟ کام سیکھو پہلے, چونکہ اہل علم موجود ہیں. مبلغ کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں, بزنس کے وہ مبلغ نہیں ہے. شرط ضروری اس کے اندر ہے. ایک تو 3 لفظ یاد کر لو,
مبلغ کے لیے ضروری ہے. موقع شناسی، مردم شناسی، ہر شناسی، اس سے واقفیت ہو اس کو، وہ ہے مبلغ. آج جس کو دیکھو بیان شروع کر دیتا ہے، تم جانتے تو نہیں کیا بیان ہوگا. اسی لیے تبلیغ کی تشریح میں نے اس کی سب نے اس کو پسند کیا. تبلیغ کہتے کس کو ہے؟ تبلیغ کہتے اشاعت دین کو. دین کہاں سے ملے گا تمہیں؟ علماء کرام، مدارس مکاتب، اہمیت کیا ظاہر ہوئی اس کی. اشاعت دین ہے، اس کا نام تبلیغ ہے. یہ تھوڑی من میں کہتے کام چلے گئے. اشاعت دین کے بھائی ضروریات میں سے پہلے سیکھو تو پہلے. بہت سی غلط فہمی لوگ مبتلا ہے. صحابہ کی مثال دیتے ہیں لیکن سفید تیری آپ نے فرمائی اتنی پختہ کی ہے کوئی صحابی اس سے ہو ہی نہیں پایا جیسا حکم فوراً. اور آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا جبرائیل اسلام کو تربیت چلا. اسی لیے یہ خانقاہ ثابت نہیں ہوتا ہے. خانقاہ کا نہیں تھا کہ اپنی طبیعت کو شاید تابع کرو، شاید کیا کہتی ہے سوال کرو. یہ خالی حقوق نعرے لگا ہے. سب خانقاہی لوگ بالکل نہیں، تو خان بدنام کرنا ہے. یہ تو علاج تجویز کا تو انہوں نے غیر اللہ کیسے ہٹاؤ گے؟ زہری سیکھنا پڑے گا، جانتے تو نہیں. تو مبلغ کے لیے بہت ضروریات میں سے ہے. حرف شناسی، موقع شناسی، مردم شناسی، سب قرآن پاک ثابت ہے اس کا. دیکھے پہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم جو فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ صحیح وہ خالق مالک کتنی دیر لگے ساتھ کیا قید لگا دیں اور نن گفتگو کرنا. یہاں ثابت ہوا کہ مردم شناسی بادشاہ بھی جو ہے وہ کام کرو مردم شناسی اور ہر شناسی بھی ہو. القابات یہ ثابت ہے. بڑوں کے القاب سے لگاتے ہیں. ابھی تو کوئی بات نہیں کرتا، مانے کی دونوں کے. اب ایک تشریف لائیے، دونوں ایک ہی مانے ہیں. ایک مذہب ہے، اکرام ہو جائے گا، ایک میں تحقیر ہو جائے گی. اللہ معاف کرے، کیسے کیا تم نے سیکھا تو ہے نہیں. اسی میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اللہ سے ڈرو. جو خانہ اعلیٰ قسم تھا وہ اللہ کا دی. یہ تذکیر مسئلہ خانقاہ کے نظام پورے نکھار ہوتے تھے. اس کے اندر ہم لوگ اصلاح کرتے تھے، معاملہ دندوس ہوتے تھے. ان کو ہم مجھے تو جانا ہے دنیا سے، کیا دے کے جاؤ گے یہاں سے؟ یہ انتشار دے کے جاؤ گے، آج بند ہو کیا کرو گے؟ وہاں پکڑے جاؤ گے. کیسی تم کو بھیجا تھا. اشاعت دین کوئی مصیبت پیش ہے وہ تم نے بھی سنت ادا ہوئے گی، تم کو ثواب ملے گا. آپ کو بہت دیر پہنچائی گئی، لیکن دین میں پیچھے کبھی نہیں. اشاعت میں تھا گیا، اشاعت دین جو ہے اس کو ہم کر دیا. بہت پسند کے لوگوں کو سب برداشت کیا. اس لیے قوم پہ جو نوسط بھی آ رہی ہے کہ نہ دین سے واقفیت ہے نہ کوشش کرتا سمجھنے کی. یہ سمادانی ہے، کون سی چیز ہے یہ؟ تو طبیعت اور شریعت، طبیعت کو جو ہے تم تابع کر دو شریعت کے. شریعت یہ کہتے ہیں بہت اچھا، میں یہ کروں گا، مننا نہیں کہیے. ہم ایک اور جو ہے دوسرے لوگ کو کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقہ تو واقف نہیں، لفظ سے واقف نہیں. وہ سنائی بات کر دی. دونوں بہت سفر تھا دونوں میں. اصل چیز تو ہوتا ہے راستہ پہ چلنا، اس سے چلو گے. یہ ہوگا شریعت طریقہ. دین کو معلوم کرو، اس میں سے معاملے کا علماء ضرورت پیش آئے گی، علماء سے معلوم کرو. ایک چیز وہی چیز حرام ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. مسئلہ تو یہی ہے. واقف اللہ معاف کرے کیسے کہتے تم؟ آپ نے جو محنت کی پہلے دعوت دی توحید کی، جب دیکھا کہ یہ داخل ہو گئی ہے اور جیسے قدم رکھا مطلب مسائل بھرمار ہو گئی، سارے مسائل وہی شروع ہو گئے. ورنہ کا فکر سے مت کرو، اور سب سزا بھی دی ہے آپ نے. اسی لیے جو مبلغ کی ضروریات سے ہر شناسی، موقع شناسی، مردم شناسی. تو ارشاد دین چاہتے ہو پہلے اس کو سیکھو، معلوم کرو. دنیا کی یہ علوم ہے، چونکہ میرا سائنس کا موضوع رہ چکا ہے تو سارے علوم یہ منحصر ہے. پڑھنا سیکھنا سائنس ہو ہی نہیں سکتی اس کی.
چاہے وکالت ہو چاہے تباوت ہو, جتنی بھی چیز 2 چیزیں اس کے اندر, پہلے پڑھاتے ہیں پھر سکھاتے ہیں. اور دین میں پھوتائی آ گئی, چند شروعات دیکھ لی, کیا پڑھو گے تم کو, ایک ایک تشریف بہت کی گئی ہے. ہمارا دین کی نہیں میں اس لیے کہ کوئی بات کہے اس کو موقع کے دو گے, بزرگوں سے بھی منقول ہے یا انہوں نے فرمایا, بس بچ جاؤ گے, عذاب سے بچ جاؤ گے. اس میں اتنا بڑا محدث ہوگا, جانتا خوب پوری بات صحیح پڑھی, مجبور کہنے پر آخر اور کا مقام علیہ السلام کتنا اور محدث ہے وہ, ادائیگی میں غلطی ہو جائے تب بھی گنہگار, ایک ذرا سے حرف کی ادائیگی میں تو کچھ ہے, حرکات میں بھی گنہگار ہو جائے گا. انہیں میں سے زبردست پیش آتا ہے. یہ غلطی اگر ہو گئی, زبر کو زید کا تو من بدل جائیں گے. میں تلاوت کر رہا سورہ انعام کی, ہم کہا دیکھو لفظ کی لفظ ایک میں اکرام ہے, ایک میں جانور ہے. انعام کی یاد ہے اللہ تعالیٰ کی چیز ہے, انعام یہ جانور صرف زبر زید فرق ہو گیا. اللہ معاف کر, کیسے معاف کر, وہاں ٹوٹ جائے گی. تو جو چیزیں ہیں پہلے علم دین سیکھو, پہلے علماء سے اجتناب کرتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں بجانے کی, یہ سب کافی ہے. کچھ بھی نہیں آتے تو یہ تو اس سے باہر آ گیا تمہارے اندر. پہلے عالم خود جاتے دوسرے خدمت میں, کیا تم مجھے فرما دیں, تمہیں نصیحت کر دیں. کوئی دوسرے پہ جاتا ہے, اب تو استغفار ہے, میں تو عالم ہوں, میں تو فلاں ہوں, انہیں کیا ضرورت, بہت کچھ ضرورت ہے. تو جب تک تذکیر نفس نہیں کرو گے تو یہ چیزیں ملوث ہوگا اس میں. دین میں لگو اخلاص کے ساتھ, اور طلب بھی پیدا کرو کہ میں دیندار بنوں جو مسئلے طے چلوں. میرے ذرا سے ہوتی فوراً. سارے اکابر علامہ ہوتے تھے لیکن مسئلے فارورڈ کرتے تھے. تو واقعہ مہارشاہ شاہ وسیع اللہ صاحب کوئی بات پوچھتی, اتنے بڑے عالم جہید مشہور تھے, اتنی حاشیہ ہے انہوں نے ترتیب دی ہے. علامہ تھے اس میں کے بہت ذہین فقیر. یہ 2 ساتھی 3 کے ساتھی, قاری طیب صاحب, مفتی شفیع شاہ وسیع اللہ, ہم سب بقیہ لوگ. لیکن اس کے باوجود سب کچھ, کوئی بات ہوتی جامع مسئلہ بتاؤ, ان کے ہوتے خادم تھے, شاگرد بھی تھے, کبھی نہیں بتاتے مسئلہ بتاؤ. اتنے بڑے انہیں میں سے مولانا ذکیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. کوئی بات پیش آتی مفتی جی نہ مسئلہ بتاؤ, سینکڑوں شاگرد مفتی ان کے, اور خود بحروم مفتی مسئلہ بتاؤ. یہ غیر شانتی ہم لوگ سے بات نہیں, کچھ کوئی ضرورت ہی نہیں, تو ٹھوکر کھا جاؤ گے. گھر گھر سے سنت جنازہ نکل رہا ہے, کیسے ہم لوگ سننی ہے. پوری قوم جو منوں پہ چلی گئی, پوری بودار شرائن سین طریقہ سے وہی منوں قوم کا ہے. یہ جان بن جائے یاد رکھو قیامت کے دن. یہ اولاد دعوے داری بنے, اللہ ان کو دگنی سزا دیجیے. یہ دین نہیں سکھائے مجھ کو, وہ تو کیا کرو گے. کوئی فرار ہے ہی نہیں, کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں, پوری ویڈیوگرافی پیش کی آئی ہے. یہاں تو رہتے ہاتھ کر اس کیمرے لگے ہوئے فوراً رہ جائیں گے لوگ, تک بیٹھے ہوئے دونوں فرشتے سب کیچ کر رہے ہیں. تو طبیعت اور شریعت, طبیعت جو ہے تم اس کو ڈالو شریعت کے, اور علماء سے پوچھ جا کے, علماء سے آ کے پوچھو کیا مسئلہ ہے, اس مسئلے کے بعد پھر سے عمل کرو. معمولی قانون ہوگا تو وکیل سے پوچھ جا کے, خود وکیل بھی ہیں لیکن خود کر نہیں سکتے, کتنا قابل ڈاکٹر ہوتا ہے, سب کچھ ہے, اپنا نہیں کر پاتا, دوسرے رجوع کرتے جا کے. یہ ہمارے استقبال نہیں ہے, چپ ہو جاتی ہے. یہ مجھے منظر سے شیخ منورہ کے واقعہ مدینہ منورہ میں تھے, حضرت کو خارج ہو کے خون نکل آیا. ایک مفتی تھے نوجوان, تو کہا حضرت آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اچھا بہت اچھا. یہ کہا کہ مجھے پتہ چلا. فوراً انہوں نے وضو تجدید کیا اور کپڑے کو اتار ہوئے رکھ دیا. ایک تھوڑی دیر کے بعد, 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد تشریف لائے بڑے مفتی صاحب تھے. شیخ نے فرمایا بھائی مفتی مسئلہ بتاؤ.
مجھے خارش ہوئی تھی خون کی ہے ایسی بات ہے. تو کہا تو وضو نہیں ٹوٹا آپ کا. تو وہ جو بتایا تھا وہ ٹوٹ گیا. انہوں نے سوال کیسے کہا آپ نے وضو ٹوٹ گیا. انہوں نے عبارت پیش کر دی. اس کا بھائی آگے بھی تو اس کے دیکھا نہیں تم نے, اتنی بار یاد کر لی تم, آگے کیا تھا اس کا سیاق یہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہتے لوڈے مجھے مطلب ہوتا نا ہے. یہ تھے میرا کابر. کسی عالم کا کوئی کہہ دو میں تو عالم ہوں, میں قاسمی ہوں, میں مظاہری ہوں, مجھے کیا بتاؤ گے. یہ لوگ جو ہے نیچے جا رہے ہیں, ترقی نہیں تنوزر میں جا رہے ہیں. قوم کے اندر اسی لیے عذاب آ رہا ہے. قوم کے اندر انصاف کیوں ہے کہ اس لیے شریعت کے جتنے عمل کرنا چاہیے دھیان میں بوجھ سے انجان بن جاتے ہیں. اب کیا کوئی مجبور ہو گیا, کیسے مجبور ہو گئے, یہ کیا مجبوری تمہاری, چند پیسوں خاطر. کتنے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں آج کل, مدرسے دھوکے چلا رہے ہیں, چندہ کا دھوکے کر رہے ہیں. لاکھ لاکھ میں کہاں جاؤ گے تم لے کے, اللہ سے ڈرو. اسی گورنمنٹ سکندر کشتی طرح مسلمان میں آدمی بالکل نہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان گیا سورہ عنکبوت کے اندر, ان کو میں نے نص کر دیا, دھتا دیا, ان کے کوئی ظلم نہیں کیا, ان میں خود ظلم کیا تھا. وہ تو آیت موجود اس کے اندر, وہ قیامت تک کرے گی. قرآن پاک تو سمجھتے نہیں. جب کوئی مصیبت تو آتی رہے گی, آئے گی, قیامت تک آئے گی. بس ایک ہی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ رجوع کر رہا. ہم کمزور ہیں, ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, آپ مجھے بچا دیجیے. جب تک تقویٰ نہیں اختیار کرو گے ناکام, یاد رکھو کامیاب نہیں ہوگے. چند بیان کریں تقوی خوب, لفاظی خوب ہو رہی ہے, عمل اتنا صفات خود تجربہ ہو رہا ہے. بیان کرتے ہیں کہ میرے گھروں میں اور کی بات آ جائے, جی ہم چاہنا چاہتے خود بیان ہو گیا, بالکل خراب اس کے. اللہ تعالیٰ کے باغی, نبی کے باغی, کیسے مسلمان ہیں. مدارس کے اندر جا کے منعقد بیان کریے سب سے یہ خوبیاں, مدرسے یہ خوبیاں, کوئی خامی کی ذکر مت کرنا, لوگ چندہ نہیں دیں گے. یہ ہے منوا کہ ان کے مسئلہ جو ہے بس پیسہ ہے. ایسے لوگ خطارے میں بھی ہیں, شدید سنگین جرم نہیں ہے. آج اسی لحاظ کو ہم دعوت دے رہے ہیں. غیر ہمارا اکرام نہیں کرتے, تحقیر کرتے ہیں, خوب چیٹے بازی کرتے ہیں. اے دادی مہارے ریت تصور کرنا مشکل, کیوں ہماری سمت احمد ہم نے دھوکہ دیا. وہ قوم اکرام کرتی تھی, یہ میاں صاحب کہتے تھے, میاں جی کہتے تھے. اب کہتے ملا میں ہے اور ملا میں لوگ ہیں. جو چیز ہی کرنا شروع, لیکن انہوں نے تذکر نہ صحیح کیا. جتنے بڑے ہمارے علماء ہندوستان میں مشہور, انہوں نے واقعی میں کمال پہ پوری طرح پہنچ گئے, سب نے تقویٰ اختیار کیا. آخر میں زمان علی میں سب نے برا وقت ہو, اتنے بڑے بادشاہ تھے, دیر علوم تھی ہے, لیکن تقوی میں عالم ان کو اس وقت نبی میں ان کے نام ان کا لیتے ہیں, لیکن ہم دکھا دے ان کو بڑی دفاع کسی کی بنانے کی. اب بہت محتاط تھے وہ. یہ تھے مولانا علی میاں صاحب. ایک واقعہ عرض کروں, بیروت سے آ رہے تھے جہاز سے, جب ایئرپورٹ پہ آئے اس میں مکہ مکرمہ, پیسہ بھی ایک پاس نہیں ان کے. مولانا رابع صاحب کہا گئی ادھار لاؤ کوئی, ہم مال جو تھے قلی کو دینا پیسے. بہت سفر لمبا کر سے آ رہے ہیں, انہوں ایک دو ریال دبانے میں وہ لا کے پیش کر انہوں نے. اب جانا تھا یہاں سے جدہ سے مکہ مکرمہ جدہ جانا تھا. انہوں نے عبداللہ عباس کو فون کیا کہ محمود جی آ رہے ہیں, پیسے پاس نہیں ان کے, خودی کے پیسے دے دینا. یہ تھے مولانا علی میاں صاحب, لاکھوں لاکھ تو دیتے ہی فون ختم کر دیتے تھے. ان کا تقویٰ دیکھو پہلے, دیانتداری امانتداری دیکھو ان کی. آج مجھے وابستہ کیا سیکھا پہننا, وابستی ظاہر کرتے ہم سے. قناعت بھی اعلیٰ درجے تھی ان کی, ہر جگہ بس, لیکن انہوں نے ابھی دین میں کبھی جھکے نہیں. یہ جو خاص بات تھی ان کی. بادشاہ وقت فہد تھا اس زمانے سے پہلے وہ تھے, شاہ فیصل دوستی بھی تھی ان کی.
لیکن فوراً اطلاع کر دیتے تھے عنوان نہیں، موقع شناسی مردم شناسی اصلاح بھی ہو گئی. خود شاہ فیصل ان سے درخواست ہے کہ آپ ریشیو لائیے، میری اصلاح ہوتی رہے گی. کیوں خود یہ متقی تھے، تقوی کا اثر پڑتا ہے. عالم نام کے متقی بھی نہیں، کیا کریں گے؟ جہاں دیکھو پمفلٹ بازی کتاب سے عام مرض ہو رہا آتے رہتے ہیں ہمارے پاس ایک دو خلاف اور بڑے ادارے ان پہ طنز کرنا، ان پہ تحقیق کرنا، یہ کیسے عالم ہے یہ؟ تو یہ جو چیز طبیعت غالب آ گئی شاید پہ ہو گئے. اصلاح نفس بہت ضروری ہے. یہ تھوڑی خالی بیت ہو گئے، بیت تو مستحب واجب ہی نہیں، اصلاح واجب ہے. جتنا اس پہ عمل کرو گے تقوی پر یہ کہ اور بدون کے دم ان کی سے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اتقوا اللہ، پھر نسخہ تجویز کرتے ڈرو گے کونوا مع الصادقین. خود ہی بتا رہا ڈرا کہ بس یہ نسخہ ہے، آسان نسخہ، یہ کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہمارے پوری قوم جو ہے اس کی ڈوبتی چلی آ رہی ہے اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. علامت قیامت تو صحیح ہے، فتنے ایسے ابلیں گے. لوگ بیان خوب کرتے فتنے پر، تدارک سوچو پڑے اس کا. ایک تدارک ہے استغفار کر لو، بس وہی بلائیں مجھ سے دور ہو جائیں گے. انا ابھی ہے، میں تو فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، انا ابھی اس کے اندر وہ انا ہی ختم کرو گے تب کامیاب ہوگا. دین میں لگو اخلاص کے ساتھ، کام کرو اخلاص کے ساتھ. اور جب تک اخلاص نہیں رہا یہ کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، مشاہد تو قیامت تک رہیں گے. آج بہت فکر ہے کیا ملا پانے کیا ہم کئی لوگ ہیں تصویر ہلاتے رہتے ہیں ایسے جملے تم نے دیکھا نہیں، ایسے میں ڈپلیکیٹ دیکھا تم نے. اسی لیے امت کے اندر دو خرابی ہے، نہ دین سے واقف نہ دنیا سے واقف. دنیا میں بھی فساد دی بہت چیز بہت ڈسٹرکٹیو جو ہے، تقریر کا بہت آگے، اور دین میں بھی ایسی پوری قوم جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتا اور کیا احترام کرو گے. نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تلاوت معمول کوئی نہیں، گھر گھر انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، ویب سائٹ ہے، کوئی خرافات دیکھتے رہتے ہیں اور وہی کام کرتے رہتے ہیں. کیسے نور ہے گھر کے اندر، اب میں کیسے سکون پیدا ہوگا؟ اللہ سے ڈرو. یہ چند دیر کا تھوڑی مزہ تھا، میں نے وقت جو گزار لیا، میں دیکھ لیتا ہوں صاحب، میں نے کوئی ٹیلی ویژن کچھ خبریں تھیں اکٹھے اس میں پردہ ڈالو، کیا مشکل ہے؟ پوری سائنس ثابت کرتے ہیں کئی مرض پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر. آنکھ کے امراض الگ، ٹیلی ویژن سے ہوتے ہیں. جو واقف ہو اس سے تو پورا ثابت کر دیا. لیے میں نے دعویٰ کیا کہ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو سائنس پڑھو، عارف اللہ بن جاؤ گے، لیکن اس کی شرائط کو پوری کرو. کیا جانے نام جانا سائنس کا پڑھا بالکل نہیں، اس کے بارے میں جانتے نہیں. اور سائنس جو ہے معرفت خزانہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی دنیا میں، اور سب کا مرکب جو ہے انسان ہے. جتنی سائنس ٹیکنالوجی دنیا کی ہے سب سے مرکب انسان کے اندر ہے. آج سے ثابت ہے اس کا. وفی انفسکم تبصرون، اس آیت کے اندر پوری سائنس آ گئی. جتنی چیزیں سائنس کی ہیں، جتنے مضامین سائنس سب انسان موجود ہے. تو دین سے دور دنیا سے قریب. تب کیا بتاؤ قضا ہو گئی، آگ لگی، چونکہ یہ تعیش میں نا اے سی میں رہے، آگ لگی، سب ہوائی لے رہی ہے، نواز سے چلی گئی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی امت سے فخر ڈر بالکل نہیں، رہنا چلے رہے. جہاں پیسہ ہوا تو میں ابھی سب سے پہلے ٹیلی ویژن لینا، انٹرنیٹ رکھنا، ویب سائٹ بنانا. یہ ہمارے آج کل اتنی بہترین چیز ہے یہ سائنس کے لحاظ سے، اس کا جواب نہیں کوئی. ہم نے اس کو گندہ بنا دیا. کوئی چیز لوڈ کرتے رہتے ہیں، فوائش، اور وہی دیکھتے لوگ انٹرنیٹ پر. کیا لڑکا کیا لڑکی، خوب چیٹنگ ہو رہی سب. تو دین جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دعا بھی کر اللہ تعالیٰ. دعا روزہ نماز پڑھتے ضروریات نمازی نہیں ہوگی، یہ دعا اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم.
طریقہ سنت مانگتے ہیں, سیدھا راستہ کیا سنت طریقہ. دعا مانگتے عمل کیوں نہیں کرتے پھر؟ کیونکہ عمل کا جذبہ نہیں ہے سب میں, منمانی کرتے ہیں. تو طبیعت کو جو تم ڈھالو شریعت کے, کوئی رہبت تلاش کرو, اس سے مناسب ہو, اس کے بعد جاؤ اصلاح کے ساتھ. جن کو اللہ نے نوازا ان کو انہوں نے واقع عقل بھی ایسی کو دے دی, اللہ حافظ ہے. 3 وضو تشکیل تھانے وال سید ندی نور مرکز والا دواری اور عبد المجد آبادی. تو حضرت تشریف لائے تو فرمایا کہ کیسے آنا ہوا, کیا بیت ہونے کا آیا. سوال کیا کہ تم بیت چاہتے ہو یا اصلاح چاہتے ہو؟ اور تینوں ذہین تھے, رہی اللہ نے خوب نوازا, علامہ تھے یہ. حضرت میں اصلاح چاہتا ہوں بس, اس لیے کہ بیت تو ٹھیک ہے, اللہ کی اصلاح ہے, بیت ہو جائے گی. پھر خوب اصلاح کر دی ان کی, جیتی انار کو فنا کر دیا. پھر اس کو ایک شعر میں من زیادہ کیا, مولانا عبد المجد نوبت ہوں میں کہ میں پہلے کیا تھا اور میں کیا ہو گیا. ایک شعر پھر فرم تھا زور کبھی خود بینی کا, کرتے ہی کہتے ہم کے سوا. ان کا پہلے حالت ہے, ہم تو اللہ ادیب سے کوئی شاک نہیں, بیٹھی ادیب اسلوب میں نمبر 1, شبد نمبر 1, ان کے بعد جو کچھ ہوتا ہے. تھا زور کبھی خود بینی کا, کرتے ہی کہتے ہم کے ساتھ. اب تو شیر لگے تھا نمان اصلاح ہوئی, اب تو دعا پر کچھ بھی نہیں, ربی اور ہم کے سوا. یہ تو یہ سو کہتے ہیں, اب تو دعا پر کچھ بھی نہیں, ربی اور ہم کے سوا. یہ تصویر ہو گیا ان کا, آنا تھی پہلے ان کے اندر. جب یہ واپس آئے بیٹھ جو گئے تو بات میں تو ہوئی ہے صحیح صاحب, یہاں میرے سے صاحب اور محسوس ہے جو کہ تو نہ کٹا دی, اتنے بڑے علامہ تم نے گھٹنے تھے کہ تھنوں جا کے سیدھا سنتے رہے. جب فارغ ہوا تم نے سنو, تم نے کیسے سمجھتے ہو آپ بڑے علامہ, یہ بہت مناسب بیان تھے. اور وہاں کے دیکھو جب مجھے ایسا علامہ نے قدم اٹھایا, کچھ سوچ اٹھایا, تم کو پہلے اٹھانا چاہیے تھا. سب شرمندہ ہو گئے. آج آنا اسی لیے ہمارے اندر ہے. تفصیل میں جانتے ہیں نا کیا بڑی جگہ بندی اس کے اندر, تو جگانا پڑے گا. جنت ایسے ملیں گے, میں نے ایسا کہ جنت کے بڑے شرائط اللہ تعالیٰ کے بڑے شرائط ہیں, اور جانو کچھ ہوتا ہی نہیں, جب چاہو چلے آؤ. جنت شرائط رکھتے ہوں, یہ شرط پوری کرو جنت دوں گا, اور جب کوئی شرط نہیں. اسی لیے وقت کو ضائع مت کرو. جو وقت گزر گیا ندامت ہونا چاہیے. اللہ میں نے بڑی نافرمانی تھی آپ کی, آپ مجھے ہدایت دے دیجیے. اور رو رو ماری سکتی جتنی مصیبت بلا آ رہی ہے اٹھ جائیں گے, اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اس کو. مانگ کے تو دیکھو, آج ہمارے طریقہ بھی جانتے ہیں, لڑائی جھگڑے بہت آگے. یہ فلاں یہ بندی بریلوی یہ بھابھی سنی, اس پہ خود لڑائی کریں گے. یہ کون سے تمہاری عقل بندی ہے؟ اللہ کا نام کی یاد کرو اخلاص کے ساتھ, کوئی تم سے تعارض نہیں کرے گا, کوئی لوگ نہیں آئے گا. تو دیکھو تم لیکن نفس کی ساکی نہیں, جب نہیں کرو تو ایسے تم پریشان ہو جاؤ گے. تو استغفار کثرت کرو, یہ وقت وہی ہے استغفار کا. جتنا استغفار لگو گے اللہ تعالیٰ رحمت متوجہ ہو جائے گی. تو 3 چیز یاد کر لو, کثرت ذکر, اجتناب معصیت, فکر آخرت. یہ لازم ہے ہر شادی کے لیے. کثرت ذکر, اللہ کا نام لو, ساری فرائض آگے اس کے اندر. اس کے بعد ہے اجتناب معصیت, گناہ سے بچو. جب 2 چیزیں ملیں گی اب فکر پیدا ہوگی میں دھیان دنیا سے. اسی کا نام ہے سلوک, اسی کا نام ہے تفسیر نفس, یہ خام کا نظام. فکر آخرت پیدا ہو گئی, کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, استغفر اللہ, اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.